بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے ہاں جانے کے آداب، اور اگر ہمیں کسی کے ہاں جاتے ہوئے یا جانے کے بعد اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہے ہمارے آج کی قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 18واں، سورۃ النور، آیت ہے 28ویں۔ پچھلی آیت مبارکہ کا تسلسل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن، پس اگر، لم، نہ، تجدو، تم پاؤ، فیہا، ان گھروں میں، احدن، کسی کو، فلا، پس نہ، تدخلوہا، ان میں داخل ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤذن، اجازت دی جائے، لکم، تم کو، وَإِن، اور اگر، قیل، کہا جائے، لکم، تمہارے لیے، ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا، پس تم لوٹ جایا کرو، ہوا، ازکیٰ، وہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، لکم، تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، اسے جاننے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اگر تمہیں وہاں کوئی نہ مل سکے تو اس وقت تک تم نے ان گھروں میں داخل نہیں ہونا جب تک تمہیں اجازت نہیں ملتی، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تمہیں لوٹ جانا چاہیے، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت اچھی طرح جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گھر آپ کی ملکیت نہیں ہے اس میں آپ کو تصرف کا کوئی اختیار نہیں جب تک کہ مالک اجازت نہ دے، اور اگر مالک کی اجازت مل جائے تو بہتر، اور اگر مالک کہہ دے کہ میں اس وقت آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، آپ واپس لوٹ جائیں، تو آپ کو لوٹ جانا چاہیے۔ امام قتادہ بن دعامہ کا قول نقل فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ بعد مہاجرین کا یہ فرمان تھا کہ لقد طلبت عمری كله هذه الآية فما أدركتها،
میں ساری عمر اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی تلاش میں رہا لیکن ہو نہیں سکا۔ فرماتے ہیں میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنے بعض بھائیوں کے پاس جاؤں اور میرا بھائی مجھ سے کہے کہ آپ لوٹ جائیں، تو میں لوٹ جاؤں اور مجھے کسی قسم کی نہ صرف یہ کہ تکلیف نہ ہو بلکہ خوشی ہو، اس لیے کہ یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو پس تمہیں لوٹ جانا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لا تقفوا علی الابواب، دروازوں پر کھڑے مت رہا کرو کہ چلو بھائی ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت جن میں امام ابن جریر، امام قرطبی، امام قاسمی اور ماضی قریب میں ابن عاشور وغیرہ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کے ہاں جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی نہیں ملتا تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ اجازت ملے تو تم نے جانا ہے، ورنہ کسی کے گھر میں تم نے داخل نہیں ہونا۔ اور اگر تمہیں گھر والے اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ اس وقت ملاقات کا وقت نہیں ہے، کوئی مصروفیت ہے، تو پھر بغیر غصے کے تمہیں لوٹ جانا چاہیے اور ملاقات پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی وہاں پر تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ یہ آداب ہے نا معزز خواتین و حضرات۔ امام سعدی نے ارشاد فرمایا، امام سعدی سے مراد ماضی قریب کے شیخ عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں کہ گھر والا جو ہے اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو اجازت دے یا نہ دے۔ ہر بندہ 24 گھنٹے تو فارغ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ عام ہے کہ جب مردی منہ اٹھایا چلے گئے، اور اگر کہا کہ میری اس وقت مصروفیت ہے تو آگے سے 50 باتیں ہم سناتے ہیں کہ لو جی ہمیں کام یاد آیا تو آپ کو اپنی مصروفیت یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا اسکا لکم، اگر تم واپس لوٹ آتے ہو تو رب کائنات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اس میں بھی اجر و ثواب رب کائنات نے رکھا ہے، جس طرح کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ارشاد فرمایا، اور پھر اسی طریقے سے ابن عاشور نے التحریر و تنویر میں فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو ملاقات پر مجبور کرنا، اس کی نسبت یہ چیز بہتر ہے کہ انسان واپس لوٹ جائے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ واللہ بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو رب کائنات اس کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ اس حوالے سے بھی امام واحدی نے تفسیر الوسیط اور امام ابو حیان نے اپنی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رب کائنات کو گناہوں اور اطاعت کا اچھی طرح پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے کون کسی کے گھر اجازت کے ساتھ جاتا ہے اور کون کسی کے گھر بغیر اجازت کے جاتا ہے۔ رب کائنات تمہارے تمام اعمال سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں معزز خواتین و حضرات۔ میں جس طرح پہلے اشارتاً یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہر وقت ہر آدمی ہماری خدمت کے لیے حاضر نہیں ہوتا، تو کسی کو ملاقات پر مجبور کرنا، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ گھریلو طور پر اپنے کسی مسئلے کے اندر الجھا ہوا ہو، اس کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہوں تو وہ اپنے ان مسائل کے ساتھ نبرد آزما ہو، لہذا کسی کو ملاقات پر مجبور کرنا یہ مروت کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور یہ وہ آداب ہیں جو شریعت اسلامیہ ہمیں 1500 سال پہلے سکھا چکی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کو فراموش کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں وہ تباہی مچی ہے کہ آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اسلامی آداب کو عملی طور پر اختیار کرنا چاہیے، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔
انشاءاللہ آپ سے آنے والے سبق میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.